شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إلى آخر الآية. وقال تعالى في موضع آخر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وفي رواية تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه ينسى وينزع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر معزز بالزبان میرے عزیز نوجوان دوستوں، آج ایک اہم مسئلے کی طرف انشاءاللہ توجہ دلانا مقصود ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک خاص مسئلے پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہتا ہو۔ اس دنیا میں آنا ہے، اپنی ایک مقررہ مدت کو پوری کرنی ہے، پھر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پہلے زمانوں میں عمریں بڑی ہوتی تھی، لیکن کبھی نہ کبھی وہ بڑی عمریں ہی کیوں نہ ہو ختم ہوتی تھی۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کیسی عمریں ہوتی تھیں، اس سے پہلے کیسی عمریں ہوتی تھیں، 700 سال، 800 سال، 900 سال، قوم عاد، قوم ثمود 400 سال، یہ ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ وقت گزرتے گزرتے یہ عمریں کم ہوئی۔ آج ہمارا یہ زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہے، یعنی اس امت کے اکثر و بیشتر افراد وہ ہیں جو 60 سے 70 سال تک کی زندگی گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اکا دکا ہوتے ہیں جو 80، 90، 100 تک چلے جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر 60 سے 70 سال کی عمر گزارتے ہیں۔ بہرکیف جتنی بھی عمر ہو، کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، زیادہ ہو یا کم ہو، اپنی مقررہ مدت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں طے کر رکھی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو کر ہی رہے گا۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب ایک انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے گا، مر جائے گا، تو مرنے کے بعد کے جو احکام ہیں وہ احکام بھی سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ احکام جو ایک انسان کے مرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں وہ ہیں وراثت کے مسائل، میراث کے مسائل، ترکے کے مسائل، کہ آدمی ایک مل جائے تو مرنے کے بعد وہ جو کچھ مال پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے وہ مال کہلاتا ہے ترکے کا مال، یا اسی کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں وراثت، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں میراث۔ تو یہ جو ترکے کا مال ہے، یہ جو میراث کا مال ہے، یہ جو وراثت کا مال ہے، یہ اس کے رشتہ داروں میں کیسا تقسیم ہوگا؟ یہ وہ علم ہے کہ جس سے ہر ایک کو تعلق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو امیر لوگ ہیں انہی کو یہ مسائل سیکھنے ہیں، جو غریب ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کو ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ کہیں گے کہ ارے بھائی جو امیر ہیں، جو پیچھے بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کر جائے، جو پیچھے لاکھوں کا مال چھوڑ کر جائے،
تو ایسے لوگوں کو سیکھنا پڑے گا کہ بھئی میں جو اتنی جائیداد کمایا ہوں، اب میرے جانے کے بعد میرے بچوں میں کیسا تقسیم ہوگی؟ میں جو یہ لاکھوں کا پیسہ چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ لاکھوں کا پیسہ میرے بچوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ لیکن جو غریب ہے اس کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ حالانکہ مال ترکہ کسے کہتے ہیں؟ جب ایک انسان مر جائے، اب انسان کے مر جانے کے بعد جو بھی وہ اپنی ملکیت میں چھوڑ رہا ہے وہ ترکے کا مال ہے، اور اس ترکے کے مال میں سارے وارثین کا حق ہے، اگرچہ کہ وہ مال تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں فطور ہے کہ بھئی 1 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، یا بڑی پراپرٹی ہو تو وہ مال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ ارے یہ بیچارہ تو 10,000 بھی پیچھے چھوڑ کر نہیں گیا، آپ جس کو بھی دل بلا لے لو، یا جس کو جو لینا ہے لے لو۔ اس طرح سے اس کو ہلکے میں لینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کہ کسی غریب آدمی کا انتقال ہو رہا ہے اور اسی 10,000 روپے اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اور اس میں سے اس کے وارثوں میں سے چند بچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 ہے، کوئی بھی لے لو، کوئی بھی لے لو۔ اب ایک آدمی آگے بڑھا کہ ٹھیک ہے بھائی مجھے دے دو۔ اب اس میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو یہ دل میں اس کے خیال آیا کہ میرا حصہ اگرچہ کہ اس 10,000 میں سے 2,000 ملتا کھاؤں گا، لیکن مجھے اس 2,000 کی کچھ تو ضرورت تھی، اس سے میرا کچھ تو خرچہ نکلتا تھا۔ اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور وہ اس طرح کسی ایک کے یہ کہنے پر کہ کوئی بھی ایک 10,000 لے لو، وہ دل سے راضی نہیں تھا، تو جس نے اس کے 2,000 کا حصہ کھا لیا وہ سب حرام کھائے ہیں، حرام کھائے ہیں۔ جس طرح چوری کا پیسہ کھانا حرام ہے، جس طرح رشوت کا 1 روپیہ کھانا حرام ہے، جس طرح کسی کا 1 روپیہ چھین کر کھا لینا حرام ہے، اسی طرح جس کی میراث کا کوئی حق بن رہا تھا، بس نرما نرمی میں، یا یہ کہ بھئی یہ کیا سمجھے گا، وہ کیا سمجھے گا، یہ کہ بھئی یہ کوئی چیز ہے کہ جس کو بانٹا جائے، اس طرح ہلکے میں لے کر اگر کوئی آدمی اس کے اندر اپنی منمانی چلاتا ہے، اپنی منمانی چلاتا ہے کہ 10,000 کوئی بھی ایک جنے لے لو، کہ 10,000 چھوٹے کو دے دیں گے، 20,000 یہ فلاں کو دے دیں گے، اس طرح منمانی چلاتا ہے، تو ایسا آدمی جہنم کو اپنے اوپر واجب کر چکا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ چھوٹی سی رقم ہے، کسی کو کیا اس سے فرق پڑتا ہے۔ 1 روپیہ بھی حدیث کے الفاظ ہے کہ جو کوئی شخص میراث سے کا 1 روپیہ بھی اس کے وارث کو پہنچنے نہیں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جہنم کو واجب فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے من حرم وارثہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی شخص کسی ایک وارث کو بھی اس کی میراث سے محروم کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دے گا۔ اب یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بڑی جائیداد تھی تو اس سے آپ محروم کر دیے، یا کوئی لاکھوں کا پیسہ تھا اس سے آپ کسی وارث کو محروم کر دیے، نہیں، 1 روپیہ بھی اس میں شامل ہو۔ لہذا یہ جو ہم منمانی چلاتے ہیں، یہ اس لیے کہنا کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آج ہر دن کوئی نہ کوئی آپ کو سننے میں آتی ہے خبر کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، ہر دن کوئی نہ کوئی خبر آپ کو سننے میں آتی رہتی ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کہ کسی عالم سے، کسی مفتی سے 100 میں سے 2 آدمی بھی آ کر یہ نہیں کہتے کہ آج ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے ابا اتنا مال چھوڑ کر گئے تھے، یہ ہم اتنے بھائی ہیں، ہم اتنے بہن ہیں، ہماری ایک امی ہے جو ہمارے ابا کی بیگم تھی، ان کو کیسے مال تقسیم ہوگا؟ ہاں یہ آ کر پوچھیں گے مجھ صاحب 2 دن کے بعد چاشم آ رہا، زیارت کر سکتے ہیں چاشم پہ کو، فلاں دن کے بعد چہلم کر سکتے ہیں، کیا 1 مہینہ چہلم کرنے کے واسطے بھی 40 دن نہیں ہوئے، لیکن اس دن چاشم آ رہا تو 1 مہینے کے بعد کر دے سکتے ہیں۔ برسی کے مسائل پوچھیں گے، چہلم کے مسائل پوچھیں گے، زیارت کے مسائل پوچھیں گے جو غیر ضروری ہے، جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جو تمہاری ایجادات ہے، بس اپنے پیٹ کو کھانے کے لیے آپ دعوتوں کو کیا کریں ہیں لازم اور ضروری سمجھ لیے، لیکن جو ضروری مسئلے ہیں جس کا 1 روپیہ بھی اپنی منمانی سے کسی کو دے دینا اور کسی کا چھین لینا ایسے ہی حرام ہے جیسے سود کا 1 روپیہ کھانا حرام ہے، 1 روپیہ کسی کا چوری کر کے کھا لینا حرام ہے، لیکن یہ مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا۔ 100 میں سے 2 کوئی اللہ کے بندے آ جائیں گے جس کو یہ ہوگا کہ بھئی میرے بڑا بھائی نہیں دے رہے، اس لیے وہ مسئلہ پوچھنے کے واسطے آئے، وہ بھی کسی غرض سے ہی آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی یہ مسائل پوچھے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو اتنی اہمیت دی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض، میراث کے مسائل کو، یعنی جو مال چھوڑ کر چلا جاتا ہے ایک مرنے والا، وہ جو میراث ہے اس میراث کے اندر کس طرح کی تقسیم ہوگی، کس کو کتنا ملے گا، یہ باضابطہ ایک علم ہے،
باضابطہ ایک علم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم الفرائض، اس کو اللہ کے رسول نے نام دیا علم الفرائض، فرائض کا علم. اللہ کے رسول کی مبارک حدیث ہے تعلموا الفرائض، تم علم فرائض سیکھو، وعلموها الناس، اور لوگوں کو یہ علم فرائض سکھاؤ. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی فرمائی قرب قیامت ہوگا کیا، فَإِنَّهُ يُنسَى، یہ علم بہت جلد بھلا دیا جائے گا، یہ علم بہت جلد بھلا دیا جائے گا. کیوں بھلا دیا جائے گا؟ اس کی مختلف توجیحات، مختلف مطالب محدثین نے بیان کیے. ایک آدھ مطلب یہ ہے کہ بھئی وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ان مسائل پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب جن مسائل پر عمل کرنا چھوٹ جائے گا تو لوگ ان مسائل کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیں گے، اور جب پوچھنا چھوڑ دیں گے تو علماء وہ مسائل کو بیان کرنا چھوڑ دیں گے، اور جب بیان کرنا، پوچھنا، پوچھانا یہ چھوٹ جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ علم خود بخود کیا ہو جائے گا، سینوں سے دور ہو جائے گا. آج بتلائیے کہ بھئی شاید یہ بات کہے تو کوئی بڑی نہیں ہوگی کہ بھئی وہ علماء، وہ مفتی جو بہت سارے مسائل کو جانتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی کیا کریں فرائض کے، میراث کے مسائل پوچھ لیں گے تو بہت سے وہ ہوں گے جو فوری جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں نہیں دے پائیں گے؟ اسی وجہ سے کہ مسائل آپ پوچھے ہی نہیں جا رہے. بولے کہ اچھی بات ہے، میں دیکھ کر بتاتا ہوں، یعنی تو آپ اس کو لکھ کر لاؤ، فلاں دارالفتہ کو جاؤ اور وہاں جا کر پورا محقق انداز میں اسٹیمپ کے ذریعے سے معلوم کر لو کتنے کو کس کو کتنا حصہ ملے گا. تو یہ ہے کہ فَإِنَّهُ يُنسَى، یہ علم بھلا دیا جائے گا، اس لیے کہ امت ان مسئلوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گی، شریعت کے مطابق آپس میں اپنے حقوق کو تقسیم نہیں کرے گی، بلکہ منمانی چلائے گی. بڑا بھائی بولے گا اس کو دے دو، بڑی بہن بولے گی میرے کو دے دو، یہ کہے گا کہ میرا حق ہے، یہ کہے گا کہ میں خدمت کیا، وغیرہ وغیرہ چلے گا. اب خاندان میں جس کا زور ہے، گھر میں جس کی چلتی ہے، ارے وہ چھوٹا بہت غصے والا ہے تو چھوڑ دو اس کو، جو بولا گان دو، کیا کرنا ہے وہ 1 لاکھ روپے کے واسطے کہیں کو رشتے خراب کر لینا. وہ چھوٹا بہت غصے والا ہے، وہ غصہ آپ خبر میں لے کے جاؤ، جب پتہ چلے گا، جب آپ کی ہیکڑی نکلے گی کہ اس غصے سے کیا دنیا میں نقصان ہوا اور آخرت کے اندر کیا نقصان ہے. تو یہ بہت بڑی بدماشی ہے، بہت بڑی شرارت. آج ہم نمازی ہیں، پھر پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، ہر سال برابر کی زکوٰۃ نکالیں گے، حج پہ حج کریں گے، عمرے پہ عمرے کریں گے، لیکن یہ حرام کام کر کر، یہ حرام کی غذا، یہ حرام کا مال اپنی کمائی میں لگا کر رکھے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. اب گھر میں باپ بھی کما رہا، بیٹا بھی کما رہا، بیٹی بھی کما رہی، 4 لوگ گھر میں کمانے کے بعد بھی گھر میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی بہنوں کا حق مار کے باپ بیٹھا ہوا ہے، پھپھوؤں کا حق مار کے باپ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی کس کوسی پھپھو کی، کوسی بہن کی بددعا لگی، کس کی لعنت برسی نہیں معلوم ہے. اب گھر میں 4 لوگ کمانے کے بعد بھی 4 لوگوں کی کمائی گھر والوں کو بس نہیں ہو رہی. مہینہ پہلا ختم ہونے سے پہلے سودی قرضوں میں ملوث ہونے کی نوبت آ رہی ہے. تو میرا عزیز دوستو، یہ وہ علم ہے کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علم فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ یہ علم بھلا دیا جائے گا. وَيُنزَعُ، اور قیامت کے قریب یہ علم اٹھا لیا جائے گا. چنانچہ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قیامت کے قریب لوگ میراث کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گلی گلی گھومیں گے، لیکن ایک بھی عالم ایسا نہیں ملے گا جو ان کے اس میراث کے مسئلے کو حل کر کر ان کو تشفی بخش مسئلے کا جواب دے سکے. تو یہ اتنا ضروری علم ہے، اور جس علم سے ہر ایک کو واسطہ پڑھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ حج کو جانا ہے تو وہی لوگ حج کے مسائل سیکھیں جن کو حج کو جانا ہے، زکوٰۃ کے مسائل وہی سیکھیں کہ جو مالدار ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہی سیکھے، حج کو جانے والا ہے تو ہی سیکھے، بلکہ یہ تو آپ کو ہر ایک کو سیکھنا ہے. اگرچہ کہ وہ بنڈی ڈھکیلنے والا ہو، اگرچہ کہ وہ آٹو چلانے والا ہو، اگرچہ کہ وہ اس کے پیچھے کوئی لمبی چوڑی جائیداد کی فہرست نہ ہو، ہر ایک کو یہ علم سیکھنا ہے. بہرحال علم بڑا مشکل ہے، ہر ایک سیکھ نہیں پائے گا. تو جو سیکھے ہیں ان سے رجوع ہو، ان سے اپنے مسئلوں کو حل کریں، اور 1 روپے کا یہ حق کیوں نہ بنتا ہو، پوچھ کر شرعی قوانین کے مطابق آپس میں تقسیم کریں. زمانے جاہلیت میں لوگ بالکل ناانصافی کے ساتھ ظلم پر مبنی قوانین بنا کر جس کو جیسا دل چاہتا تھا ویسے میراث کی تقسیم کی جاتی تھی. زمانے جاہلیت کے عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی انسان مر جاتا تو اس کا مال اب کس کو ملتا؟ اب اس کا مال اس کے خاندان کے، اس کے قبیلے کے ان لوگوں کو ملتا
جو بڑے نوجوان ہوتے، بہادر ہوتے، جو تلوار اٹھا کر لڑنے کے قابل ہوتے، جو گھوڑا چلا کر جنگ میں نکلنے کے قابل ہوتے، اب ایک انسان مر جاتا تو اس کا پیسہ میراث کا اسی کو ملتا جو تلوار اٹھا کر لڑنے کے قابل ہوتا۔ اب جس آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس کے معصوم بچے ہیں جو نابالغ ہیں، ان کو کوئی بھی اس باپ کی میراث کا حق نہیں ملتا۔ بیوی کو تو تصور ہی نہیں ہے، بیوی چھوڑیے، زمانے جاہلیت میں عورت کو میراث کا ایک بھی روپیہ ملنا اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ نہ بیوی ہو تو ملے گا، نہ بیٹی ہو تو ملے گا، نہ بہن ہو تو ملے گا، نہ ماں ہو تو ملے گا۔ عورت نام کی چیز، اس کو کوئی میراث کا حق ہی نہیں تھا زمانے جاہلیت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی جن کا نام آتا ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جنگ تھے، آپ شہید ہو گئے، اور شہید ہونے کے بعد جو کچھ آپ نے اپنے پیچھے مال اور ترکہ چھوڑا تھا، آپ کے بھائیوں نے زمانے جاہلیت کے حساب سے اس مال پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اپنی 2 بچیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ، میرا شوہر آپ کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس دین کی خدمت کرتے کرتے مر گیا، شہید ہو گیا، اور اس نے پیچھے مال چھوڑا، اور اس کے مال کو اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ بچیوں کی پرورش میں کیسے کروں گی؟ یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو ان بچیوں کی شادی میں کیسے کروں گی؟ اور میرا خرچ اب تک ساتھ اٹھاتے تھے، اب میرا خرچ کون اٹھائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کر، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ حکم آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی 11ویں آیت، جو قرآن کی آیتوں میں سے بڑی بڑی آیتیں سمجھی جاتی ہیں، وہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے ایک رکوع نازل فرما دیا، اور کوئی صورت نہیں ہے جو چھوڑی نہ ہو، ہر ایک صورت بیان کر دی کہ اگر ماں باپ ہو تو ان کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو کتنا ملے گا، بیٹا بیٹی ہے تو کتنا ملے گا، صرف بیٹیاں ہیں تو کتنا ملے گا، اگر اس کے ماں شریک بھائی بہن ہیں تو ان کو کتنا ملے گا، بہنیں ہیں تو کتنا ملے گا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں یہ علم میراث، یہ واحد ایسا علم ہے کہ جس کے 90% مسائل وہ ہے جو قرآن سے حدیث سے ثابت ہے، صرف 10% مسائل ایسے ہیں جو اجماع امت سے ثابت ہے، اور قیاس سے تو علم میراث کا کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کی طرف احکام اللہ اس کے رسول نے خاص طور پر بیان کیے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم یہ فوری اپنا قبضہ چھوڑو، پھر اس کے بعد ان کی بیٹیوں کو جو شرعی قانون کے مطابق حصہ ہونا چاہیے تھا ان کو دیا گیا، پھر ان کی بیوی کو جو حصہ بننا تھا وہ حصہ دیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں ایسے عجیب و غریب قسم کے زمانے جاہلیت کے اندر میراث کے مسائل تھے، اور میراث کے مسائل پر اپنی من مانی چلایا کرتے تھے۔ یہودیوں کے پاس ان کا ایک الگ طریقہ تھا، عیسائیوں کے پاس ان کا الگ طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے بے بنیاد عقائد کو، ان بے بنیاد مسائل کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی طور پر میراث کے احکام کو بیان کیا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجیے، آج وہی دور پھر سے پلٹ کر آ رہا ہے۔ آج ایک بھائی کی ذری بھی نیت نہیں ہے کہ اس میں سے میری بیٹی میری بہن کو کچھ حصہ کچھ میں، اور بھائی تو دور کی بات، خود ماں باپ کا ایسا رجحان بن چکا ہے، خود ماں باپ کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ بیٹیوں کو بہت کر دیے، بہت پڑھا دیے، بہت دکھا دیے، ان کی شادی میں بہت خرچہ کر دیے، اور جہیز کے نام پہ، جوڑے کے نام پہ بہت دے دیے۔ اب یہ جو گھر ہے نا یہ بیٹوں کا ہے، بیٹیاں پوچھ رہی اس میں تو ذرا ان کو تھوڑا عقل استعمال کر ٹھنڈے دل سے ذرا چھوڑنا چاہیے۔ جب بیٹی کے اوپر اتنا پڑھانے پہ خرچہ کرے، شادی پہ خرچ کرے، تو کیا بیٹے کو پڑھانے پہ آپ خرچہ نہیں کریں؟ لاکھوں کا لگا کے اس کو باہر US کو، امریکہ کو نہیں بھیج کے پڑھائے، اس کی شادی میں ولیمہ کرنے کے وہ قابل نہیں تھا، اس کا ولیمہ آپ نہیں کرے، تو اس کو ولیمے پہ بھی خرچہ کرے، اس کو بھی لاکھوں کی پڑھائی پڑھائے، وہی لاکھوں کی پڑھائی آپ ہو سکتا بچی کو بھی پڑھائے ہوں گے، اس کی شادی میں جہیز جوڑے پہ بھی دیے ہوں گے، تو اولاد ہونے کی حیثیت سے دونوں پر برابر خرچ کریں۔ تو جب اولاد ہونے کی حیثیت سے دونوں پر برابر خرچ کریں گے تو اب اس باپ کی جو بھی جائیداد ہوگی اس کے اندر میراث کے حق میں بھی اس ماں کی جو اولاد ہوگی، اس باپ کی جو اولاد ہوگی، برابر کی حصے دار ہوگی۔ برابر کی حصے دار یعنی جو شریعت کا قانون ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ بھئی
مرد آدمی کو وہ حصہ ملے گا جو عورت کے مقابلے میں ڈبل ہوگا. یعنی مثال کے طور پر اگر 1,00,000 روپے عورت کو مل رہے ہیں تو اب اس کے مقابلے میں مرد آدمی کو ڈبل ملیں گے, 2,00,000 ملیں گے. اب یہاں پر بھی بڑی غلط فہمی ہے. ہم یہ سمجھتے کہ بھئی دو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے, اسلام پر انگلیاں اٹھاتے, وہ لوگ بولتے کہ دیکھو اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس میانہ روی ہے, ہمارے پاس سب مرد اور عورت کے درمیان میں برابر کے حقوق ہیں, دیکھو ان کی میراث میں کیا ہے, عورت کو آدھا دیتے, مرد کو ڈبل دیتے. تو دیکھیے ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ عورت کو جہاں آدھا مل رہا ہے مرد کو ڈبل مل رہا ہے, وہ کیوں مل رہا ہے؟ جب ایک مرد آدمی کو ڈبل مل رہا ہے تو ذرا سوچیے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی کتنی ہیں. اگر مرد اولاد ہے اور اس کے کمزور ماں باپ ہیں جن کا کوئی گزر معاش کا ذریعہ نہیں ہے, تو اس کمزور بوڑھے ماں باپ کا خرچہ بھی اس مرد پر ہے, بیوی کا خرچہ اس پر ہے, اولاد کا خرچہ اس پر ہے. لہذا اگر اس کو ڈبل مل بھی رہا ہے تو کئی ایک لوگوں پر خرچ کرنے کی اس کو ذمہ داری ہے. وہی اگر عورت کو صرف سنگل مل رہا ہے تو ذرا بتائیے کیا بیوی کو شوہر پر خرچہ کرنا واجب ہے؟ کیا بیوی کو اپنی اولاد پر خرچہ کرنا واجب ہے؟ کیا بیوی کو اپنے بھائی کو دینا واجب ہے؟ کیا بیوی کو اپنے بوڑھے ماں باپ کو خرچہ کرنا واجب ہے؟ کہیں نہیں ہے. تو وہی فائدے میں ہے. اس کو اگرچہ کہ سنگل مل رہا ہے لیکن اس کو خرچہ کہیں نہیں کرنا ہے, اور مرد آدمی کو اگرچہ کہ ڈبل مل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو 4 جگہ پر خرچ کرنا ہے. تو شریعت نے یہ سب حکمتوں کو, مصلحتوں کو سامنے رکھ کر قوانین بنائے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر مسئلے میں آدمی کو ڈبل ملتا ہے اور عورت کو اس کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے, بلکہ بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ ملتا ہے, اور بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں عورتوں کو مردوں کو سب کو برابر ملتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے کہا کہ بھائی بہن ہیں تو بھائی کو ڈبل ملے گا, بہن کو سنگل ملے گا. لیکن یہی بھائی بہن اگر اخیافی بھائی بہن ہیں یعنی ماں شریک بھائی بہن ہے تو اب ایسی صورت میں سب کو برابر ملے گا. ایک مثال میں آپ کو اس کی دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر مان لیجیے کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے زید. فاطمہ نے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا اور اس آدمی سے نکاح کرنے کے بعد اس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام تھا زید. اب فاطمہ نے جس سے نکاح کیا تھا اس شوہر کا انتقال ہو گیا, زید پیدا ہوا, اس کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا. اب فاطمہ نے دوسرے آدمی سے نکاح کیا. اب دوسرے آدمی سے جب نکاح کیا تو اب اس دوسرے آدمی سے فاطمہ کو 2 لڑکے ہوئے اور 2 لڑکیاں ہوئی. تو اب یہ جو زید ہے, اس زید کی ماں بھی فاطمہ ہے, اور اس دوسرے شوہر سے جو 2 بچے اور 2 بچیاں ہوئی ہیں ان کی بھی ماں کیا ہے؟ فاطمہ ہے. تو زید کے لیے وہ 2 بچے اور وہ 2 بچیاں کیا ہوں گی؟ ماں شریک بھائی ہوں گے, ماں شریک بہنیں ہوں گی, جن کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں. اب مان لیجئے اب زید کا انتقال ہو رہا ہے. اب زید کی نہ تو بیوی ہے, نہ تو زید کے ماں باپ ہیں, اور نہ ہی زید کی کوئی اولاد ہے. تو اب یہ جو زید کا پیسہ ہے یہ کس کو ملے گا؟ یہ اس کے ماں شریک بھائی بہنوں کو ملے گا. اس کے 2 بھائی جو فاطمہ کی بیٹے تھے, اس کے 2 بہن جو فاطمہ کی بیٹیاں تھیں, ان کو ملے گا. اب ان چاروں کو کیسے ملے گا؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب یہاں پر وہ 2 بھائیوں کو ڈبل, 2 بہنوں کو سنگل نہیں, اب وہ چاروں کو برابر ملے گا. مثال کے طور پر اگر زید نے 40 لاکھ چھوڑے ہیں تو 2 بہنوں کو بھی 10 لاکھ ملیں گے, 2 بھائیوں کو بھی 10 لاکھ ملیں گے. اب وہاں پر بھائی کو ڈبل, بہن کو سنگل نہیں ملے گا. تو آپ شریعت کے احکام جانتے ہی نہیں اور صرف اٹھا کر منہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے اسلام نے بھی کہا ہے, صرف نام کو کہتے ہیں کہ میاں بھائی اور بہن یا عورت اور آدمی کے اندر مساوات ہے, لیکن دیکھو ان کو سنگل دیتے ان کو ڈبل دیتے, ہرگز بھی نہیں. تو مسائل سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, اور بے جا اعتراضات اسلامی احکامات پر نہیں کرنا ہے. اور جو مسائل دین نے سکھائے ہیں اور جو مسائل دین نے بتائے ہیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے 11ویں آیت کے اندر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ. سارے احکام کہ بیوی کو کتنا ملے گا, بہنوں کو کتنا ملے گا, بیٹوں کو کتنا ملے گا, ماں باپ کو کتنا ملے گا, ساری صورتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے قوانین ہیں. یعنی کوئی انسان نہیں کیا, کوئی نبی نہیں کیے, بلکہ اللہ تعالیٰ مقرر کیے ہیں. اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے آگے بڑھتا ہے, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب اللہ کے قوانین کو سامنے رکھ کر شریعت کی روشنی میں جو کوئی بھی میراث کو برابر
قوانین اسلام کی نظر کے حساب سے تقسیم کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدخلہ جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو ہمارے ان احکام کی رعایت کرتے ہوئے حق کے ساتھ میراث کو تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت عطا فرمائیں گے جس جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور فرما رہے اللہ تعالیٰ یہ مل جانا بہترین کامیابی اور بڑی کامیابی کا مل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس میراث کو تقسیم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُدْخِلْهُ نَارًا، ہم ان کو ایسی جہنم میں داخل کریں گے خالداً فیہا، کہ جس جہنم میں کافروں کی طرح یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جیسا کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، یہ مسلمان ہو کر بھی کافروں کی طرح ایک لمبی مدت تک جہنم میں رہے گا۔ کون؟ جو اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق میراث کو تقسیم نہ کرے۔ اور اس میں کوئی بڑی جائیداد کا سوال نہیں ہے، 1 روپیہ بھی یہاں پر میٹر کرتا ہے۔ 1 روپیہ بھی کسی کا بنتا تھا، آپ نے اس کو وہ 1 روپیہ نہیں دیا، کل آپ پکڑے جائیں گے۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو دوں کس طرح یہ چیزیں عام ہیں۔ اب بول دیں اچھی جگہ، ہر کوئی آدمی 4 بچے ہیں، 4 بچے اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سیٹ ہیں، اب باپ نے کچھ پیسہ چھوڑا ہے، تو اب جو بڑا بھائی ہے یا اس میں جو یہ سمجھتا کہ میرے کو بہت آتا، اب وہ آگے بڑھ کے بولتا ہے میرے پاس بہت ہے بھائی، اپنے پاس بہت ہے، اپن سیٹ ہے، یہ ابا کے پیسے اپن نہیں بولیں گے، یا ابا کے نام سے مثال ثواب کے واسطے مسجد بنا دیں گے، وہ بہت اچھا، شاباش، بہت اچھا کرے آپ، بہت اچھا بول رہے آپ۔ اپنے پیسوں کو 100 روپے دینے کے واسطے آپ آگے پیچھے چھوڑیں گے، یا ابا کا مال یہ آپ کی جاگیر نہیں ہے، جیسے ابا انتقال کر گئے یہ مال اللہ کا مال ہو گیا، اب اللہ کے قانون کے مطابق یہ تقسیم ہوگا۔ اب یہ بھائی کہتا ہے کہ میں چلو سب کے پاس اچھا ہے، سب جنے سیٹ ہیں، ابا کے نام سے حصال ثواب کو مسجد بنا دیں گے۔ اب اگر کوئی ہمت کر کے کھڑا ہو نہیں بھائی میرے کو میرا حق دینا، تو ابا سے محبت نہیں ہے، ابا کیا کیا نہیں کرے تمہارے واسطے، یا ابا کے حصال ثواب کے واسطے مسجد بنانا بولے تو اٹھ رہا، اب وہ بیچارہ شرما شرمی میں اٹھے گا نہیں، یا اٹھ گیا تو سارے خاندان میں بدنام کریں گے۔ تو اب وہ جو 40 لاکھ روپے چھوڑ کر مرے تھے ابا صاحب، وہ ابا صاحب کے 40 لاکھ کے اوپر آپ اپنی منمانی چلا کر اگرچہ کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہی بنائے ہوں گے، آپ کا وہ مسجد بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام، بالکل بھی جائز نہیں، بالکل بھی جائز نہیں۔ آپ نے وہ جو کیا ہے، آپ نے کئی ایسے لوگ کہ جن کے 10 لاکھ روپے اس کے اندر تھے، جن میں ان کا حق تھا، ان کی رضامندی کے بغیر آپ نے وہ 10 لاکھ روپے لیے۔ کرنا کیا چاہیے تھا؟ آپ وہ 40 لاکھ روپے 4 بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیتے، ان کو گھر بھیج دیتے، اس کے بعد آپ کہتے یہ جو آپ کے اندر جو خوشی تھی، یہ جو آپ کے اندر اچھی سوچ اچھل رہی تھی، اب آپ گھر جانے کے بعد بولتے کہ دیکھو بھائی سب کو اپنے اپنے حصے کے پیسے مل گئے، میری یہ خواہش تھی، میری یہ آرزو تھی کہ ہر ایک آدمی اپنی جگہ سیٹ ہے، کسی کو 10 لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ابا کے نام سے مسجد بنائی جائے، لہذا کون کون راضی ہے وہ آگے بڑھے اور پیسے دے۔ اب دیکھیے کون کتنے پیسے دیتا، کون کتنے پیسے دیتا، کوئی ہے تو پورے 10 لاکھ لا کر دے گا، ہر ایک کو اپنی ضرورتیں رہے گی، اور انسان ہے، انسان کو اپنی ضرورتیں ہیں، اور انسان اپنی ضرورتوں میں جہاں چاہے حلال جائز طریقے سے خرچ کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ منمانی کر رہے ہیں اور بڑے ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ بھائی غصے والا ہے، بھائی اس کو کچھ بولیں گے تو خاندان میں خالی ٹام ٹام ہوتا، خاندان میں بدنامی ہوتی، اس نیت سے آپ خاموش بیٹھ جا رہے ہیں، اور آپ منمانی چلا کر اس کے 10 لاکھ اس کے 10 لاکھ ہڑپ کر کر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، آپ مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ مسجد بنا رہے ہیں، آپ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کل یہ 40 لاکھ روپے دے کر جو مسجد بنائے ہیں، یہ مسجد کی نمازیں، یہ مسجد کی عبادتیں ہرگز بھی آپ کو جہنم میں جانے سے روکنے والی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل او المرأة، ایک آدمی یا ایک عورت ایسی ہوتی ہے لیعمل بطاعت اللہ، کہ جو اللہ کی اطاعت کی زندگی، یعنی زندگی بھر ایک آدمی وہ ہے، ایک عورت وہ ہے جو ساری زندگی اطاعت والی زندگی گزار گیا۔ کتنے؟ 60 سنہ، 70 سال، 60 سال تک اطاعتوں والی زندگی گزارا۔ ہوا کیا؟ ثم يحضرهم الموت، پھر موت کا وقت قریب آ گیا، پھر موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو اب یہ موت کا وقت قریب آنے کے بعد اب جس وارث کو جتنا حق ملنا تھا، اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ مرنے سے پہلے ایسی وصیت کی کہ جس وصیت کی وجہ سے فیضارانی،
کسی ایک وارث کا حق اس میں مارا گیا، کسی ایک وارث کو حق نہیں ملا، ساری زندگی تہجد گزار بن کر رہے، صف اول کے مصلی بن کر رہے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے رہے، حج پر حج کرتے رہے، بڑی اچھی زندگی گزارے، لیکن مرنے سے پہلے ایسی تقسیم کر گئے کہ جس تقسیم کی وجہ سے جس وارث کو ملنا تھا وہ وارث کو نہیں ملا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَيَجِبُهُمُ النَّارُ، تو ایسے لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تہجد سب چلے گئے، ساری اطاعتیں، ساری فرما برداری والی زندگی سب چلے گئی، وارث کو آپ نے اگر حق نہیں دیا تو پھر یہ آپ کی ناحق اور یہ حرام کاری آپ کو ہرگز بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں میری منمانی چلتی، اور آج چل رہی ہے، آپ مان لیجیے آج چل رہی ہے۔ آج لوگ اپنے حساب سے جیسا دل پر آگے، بہت صاحب کو کیا پوچھنے کا ہے، اتنے پیسے نہ تو اتنے لے لے، تو اتنے لے لے، میں اتنے لے لیتا ہوں، انہیں بہت مجبور ہے اس کو اتنا دے دیں گے، ایسا نہیں چلتا ہے۔ ایسا ایک روپیہ بھی ادھر کا ادھر چلے گیا، جس کا حق تھا حقدار کو ایک روپیہ بھی اگر نہیں ملا، خدا کی قسم وہ ایک روپیہ اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، پھر مال میراث کے ساتھ جو بہت زیادہ ہمارے اندر لاپرواہی ہو رہی، بہت ایسے مسائل ہیں جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ موقع ہو اور زندگی نے ساتھ دیا تو پھر انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھنا اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔